بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ اور حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ، اس پر ہم نے کہا تھا کہ ایک اور واقعہ ہے جس کو ہم دوسرے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وہ ہے امریکہ کے ایک مسلمان جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جس کا نام ہے رچرڈ ماکینی۔ یہ امریکی نیوی میں ملازمت کرتا تھا۔ 9/11 کے بعد ایک خوفناک نفرت مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تھی۔ یہ تھا ہی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تاکہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے اور نفرت پیدا کی جائے۔ 9/11 کا جو واقعہ وہ برپا ہی اسی کے لیے کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کا استحصال کیا جا سکے۔ تو بہت سارے لوگ اس واقعے کے بعد مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے اور مسلمانوں کو دہشت گرد تصور کرنے لگے اور انسانوں کے دشمن جاننے لگے۔ تو یہ رچرڈ ماکینی بھی ایسے ہی چند لوگوں میں سے ایک تھا جس کو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوگا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں کوئی ایسا کام کر سکوں کہ میرے ملک سے مسلمان بالکل ختم ہو جائے۔ وہ ایک ایسا منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں نے بم بھی تیار کیے کہ ایک ایسا دھماکہ اور ایسا حملہ کروں مسلمانوں پر، اس سے کم از کم 200 لوگ تو اس میں مارے جائیں، تاکہ میرا جو اندر کا جو نفرت ہے، میری جو کیا بولتے ہیں میرا جو غصہ ہے، اس کو کسی طریقے سے میں ٹھنڈا کروں۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ تھا اس عمل کا جو کیا بولتے ہیں نتیجہ ہے وہ بڑا خطرناک نکلے گا، ہو سکتا ہے مجھے اس سے پھانسی ہو جائے، لیکن میں اس کا پرواہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میرے دل کے اندر جو ایک نفرت تھی وہ کسی طریقے سے اس کا میں اظہار کرنا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے میں اس کا ایسا اظہار کروں کہ مسلمانوں پر بہت بڑا ضرب لگاؤں۔ تو اس کے لیے میں نے مقامی سینٹر جو اسلامک سینٹر تھا جہاں لوگ نماز ادا کرتے تھے، اس کے لیے میں نے ایک پورا پلاننگ ترتیب دیا۔ وہ یہ تھا کہ میں وہاں جا کر بم نصب کروں گا اور پھر اس بم کے ساتھ دھماکہ بھی کروں گا اور فائرنگ بھی کروں گا۔ اگر اس کے نتیجے میں گرفتار ہوا یا میں مارا گیا تو مجھے سب کچھ قبول ہے، یعنی اس نتائج کے لیے میں ہر طرح سے تیار تھا۔ تو ہوا یہ کہ جمعے کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے پوری پلاننگ کی، وہاں اس سینٹر کے ساتھ میں نے بم بھی نصب کر دیے۔ پھر میں خود اسلحے کے ساتھ اس مسجد میں گیا جہاں لوگ جمعے کے لیے آ رہے تھے اور جمعے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں گیا تھا وہاں پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ تو میں گیا، لیکن اس وقت یعنی کافی لوگ آ چکے تھے، لیکن اور بھی لوگ آ رہے تھے، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ ایک عجیب کیفیت مجھے وہاں نظر آئی کہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں بلا کسی خوف خطر کے اپنے رب کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر ادھر کسی کا کوئی نہ خوف ہے، نہ کسی کا کوئی دھیان ہے کسی کی طرف، بس ہر ایک آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے اور اب نماز میں لگ رہا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کے مجھے میرا جو مقصد تھا، جس پلاننگ کے تحت میں آیا ہوا تھا، وہ مجھے بالکل میرے ذہن سے محو ہو گیا، مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ تو وہاں میں نے ایک دو مسلمانوں سے پوچھا، بات کی، تو وہ سمجھ گئے کہ غیر مسلم ہیں، یہ اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اسلام کے متعلق اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میں اس کے گھر سے نہیں آیا تھا، لیکن اس منظر نے مجھے ایسا کر دیا، میرے اندر ایک ایسا اثر ڈالا کہ میں اپنے اس پلاننگ کو بھول گیا۔ تو ایک دو کے بعد 3-4 اور مسلمان جمع ہو گئے، پھر نماز کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کتابیں دی پڑھنے کے لیے، تو وہ کتابیں میں لے کر گھر آیا، اس کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد وہ اسلام کی جو نفرت میرے دل میں تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ کم ہوتے تو ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کی محبت میرے دل میں اترنے لگی۔ میں نے کیا کر دیا، فوراً یہ پروگرام بنایا کہ اب مجھے اس دین کو قبول کرنا ہے، کیونکہ میرے جو نفرت تھی وہ ایک معروضی حالات کی وجہ سے میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، مسلمانوں کے جب قریب گیا، اسلام کا میں نے مطالعہ کیا، تو وہ نفرت ہٹ گئی اور اس کی جگہ میں محبت آ گئی۔ اس وقت
کلمہ پڑھنے کے بعد آج وہ امریکی ریاست انڈیانا کے مونسی شہر کے سرکردہ مسلم رہنماؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اپنا سارا وقت دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح میں پہلے اسلام سے شدید ترین نفرت کرتا تھا، اب اسلام سے مجھے اتنا ہی محبت ہے، اور اس کے لیے میں اپنا جان، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو شخص مسلمانوں کو قتل کرنے، مسجد کو بم سے اڑانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسی مسجد کے ذریعے، اسی مسلمانوں کو اس مجمع کے ذریعے ایمان کی دولت سے نوازا۔